معروف صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے آئے روز اسلام آباد پر سرکاری مشینری استعمال کرتے ہوئے کی جانے والی یلغار کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ صوبے میں فوری طور پر گورنر راج نافذ کر دیا جائے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں نصرت جاوید کہتے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا حکومت کے آگے بند نہ باندھا گیا تو اس کے اثرات پورے ملک میں پھیلیں گے اور گنڈا پور کی حکومت کے ہاتھوں ریاست کی رٹ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گنڈا پور رواں برس اکتوبر میں اپنے ہمراہ لائے قافلے کو دھوکہ دے کر اسلام آباد کے خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچ گئے تھے۔ وہاں چند ہی لمحے گزارنے کے بعد موصوف غائب ہو گئے اور کئی گھنٹوں تک لاپتہ رہنے کے بعد حیران کن انداز میں پشاور پہنچ گئے۔ اب کی بار اکتوبر کی کہانی دہرانا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ عمران خان کی اہلیہ ہیں جو اب احتجاجی قافلے کی قیادت سنبھال چکی ہیں۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ چند روز قبل عدالت سے ضمانت کے حصول کے بعد وہ پشاور چلی گئی تھیں۔ وہاں وزیر اعلیٰ کے لیے مختص گھر میں مقیم رہیں اور کارکنوں سے رابطے استوار کیے۔ وہاں قیام کے دوران ہی انہوں نے جمعرات کے روز ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا جو ہمارے برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کافی قابل اعتراض تھا، لیکن عاشقان عمران اس بارے فکر مند نہیں۔ بشرا بی بی پشاور سے آئے قافلے میں نہ صرف شامل ہوئیں بلکہ اس پر کڑی نگاہ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے علی امین گنڈا پور کے لیے اکتوبر کی تاریخ دہرانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ علی امین گنڈا پور کے ہمراہ پشاور سے آئے قافلے کو روکنے کے لیے ہر نوعیت کا ہتھ کنڈا استعمال کرنا ہوگا۔ اس کی وجہ سے ایک صوبے کے عوام ہی نہیں بلکہ وہاں کی حکومت بھی پنجاب کے علاوہ وفاق کے خلاف بھی علم بغاوت اٹھاتی نظر آئے گی۔ ہمارا تحریری آئین ایسی صورتحال سے نبرد آزما ہونے کا واضح راستہ فراہم نہیں کرتا، چنانچہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج ہی واحد حل نظر آتا ہے، لیکن اس کا نفاذ ایک بار پھر عدالتوں کو سیاسی قضیوں میں ملوث کر دے گا۔ معاملات حد سے بڑھے تو آئین میں تحریر شدہ محدودات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے چند طاقتور ادارے وفاق بچانے کے نام پر غیر معمولی اقدامات لینے کو مجبور ہو سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں وفاق اور پنجاب پولیس علی امین گنڈا پور کے ہمراہ آئے قافلے کو راستہ دینے کو مجبور ہو جائے گی۔ اگر انہیں راستہ مل گیا تو راولپنڈی ہی نہیں بلکہ اسلام آباد میں موجود تحریک انصاف کے چاہنے والوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ بشرا بی بی کے ڈی چوک پہنچنے تک کارکنوں کا جمع غفیر ان کے استقبال کو موجود ہوگا جو ڈی چوک میں دھرنا دینے کے لیے تیار ہے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ بظاہر عاشقان عمران فقط یہ چاہتے ہیں کہ ان کے قائد کو فی الفور رہا کر دیا جائے۔ بشرا بی بی نے بھی یہی ایک مطالبہ رکھا ہے اور ان کا موقف ہے کہ وہ اپنے شوہر کو لیے بغیر واپس نہیں جائیں گی۔ لیکن بقول نصرت میں یہ بات نہیں مانتا کہ اگر عمران خان کو رہا کر دیا گیا تو وہ اڈیالہ جیل سے ڈی چوک پہنچ کر اپنے کارکنوں سے خطاب میں انہیں گھر لوٹنے کا حکم دے کر بنی گالہ روانہ ہو جائیں گے۔ فرض کیا ایسا ہو بھی گیا تو بنی گالہ پہنچتے ہی حکومت کے خلاف اگلے راؤنڈ کی تیاری شروع کر دیں گے۔ نصرت جاوید کے بقول عمران خان رہائی کے بعد شہر شہر جا کر لوگوں کو قائل کریں گے کہ 8 فروری 2024 کے دن ان کی پارٹی کا مینڈیٹ چرایا گیا تھا۔ ان کا موقف یہ ہوگا کہ پاکستان میں امن اور خوشحالی فقط اسی صورت یقینی بنائی جا سکتی ہے اگر فارم 47 کی بدولت قائم ہوئی حکومت کا خاتمہ ہو جائے۔ وہ مطالبہ کریں گے کہ اس کی جگہ عبوری حکومت کا قیام عمل میں آئے جس کا واحد مقصد فوری انتخاب ہو۔ اسلام آباد پر لشکر کشی کی بدولت عمران خان کی رہائی گویا وقتی بحران سنبھالنے کے بعد مزید بحرانوں کو جنم دے گی۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ نئے انتخاب کا ذکر چلا ہے تو سوال یہ بھی اٹھے گا کہ وہ فقط نئی قومی اسمبلی کے چناؤ کے لیے ہوں گے یا چاروں صوبوں سے بھی نیا مینڈیٹ حاصل کیا جائے گا۔ نئے انتخابات کے حصول کے لیے لازمی ہے کہ موجودہ وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ اپنی اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اعلان کریں۔ شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ وفاق اور پنجاب کے حوالے سے اس کے لیے آمادہ ہو بھی گئے تو اس امر کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کہ مراد علی شاہ بھی سندھ اسمبلی کی تحلیل کو رضامند ہو جائیں گے۔ بلوچستان کے سرفراز بگٹی بھی انکار کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں راضی نہ ہوئے تو پاکستان کے دو صوبے بلوچستان اور سندھ قومی دھارے سے جدا ہوئے نظر آئیں گے۔ لہذا دباؤ کے نتیجے میں عمران کی رہائی کے باوجود سیاسی استحکام مفقود رہے گا۔ ابتری اور خلفشار کے نئے باب کھل جائیں گے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ عمران خان کی رہائی بھی اب سیاسی استحکام یقینی نہیں بنا سکتی بلکہ ان کی رہائی کے بعد سیاسی قضیوں کے نئے باب کھلیں گے۔
जिनसे बचाव के लिए रियासत के दायमी इदारों को शायद कुछ नया करना पड़े। उन्होंने याद दिलाया कि इस्लामाबाद में पहले ही आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज को बुला लिया गया है, लिहाजा अगर टकराव होता है तो जमहूरियत का बोरिया बिस्तर भी गोल हो सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।